جناب سید کونین کی زندگی میں ایک پیغام یہ تھا کہ وہ مکمل دین جو غدیر میں مکمل ہوا ہے، یا یہ کہوں کہ اللہ والا دین ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ پہچانو کون ہے جو تمہیں الہی دین تک پہنچا سکتا ہے، کون ہے جو تمہیں اللہ والے دین تک پہنچا سکتا ہے۔ یعنی جب تک تم اس کو نہ پہچان لو اس وقت تک اللہ کے دین تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ جناب سیدہ کی شہادت کا ایک راز یہ تھا کہ اس دروازے کو پہچانوانا تھا، اس شخصیت کو پہچانوانا تھا جو ہمیں اللہ والے دین تک پہنچا سکے، یعنی اللہ والے دین تک پہنچا سکے۔ اگر جناب سیدہ نے اپنے زمانے میں اللہ والے دین تک پہنچانے والے کو ہمارے سامنے پہچانوایا، تو پھر آج بھی حضرت زہرا کا یہ پیغام ہمارے آپ کے لیے ہے کہ ہم اور آپ پہچانیں کہ کون ہے جو غدیری دین تک ہمیں پہنچا سکتا ہے، کون ہے جو ہمیں اللہ والے دین تک پہنچا سکتا ہے، کون ہے جو الہی دین تک پہنچا سکتا ہے، جو مکمل دین ہے، جو غدیر میں مکمل ہو گیا، یعنی جو قیامت تک تبدیل ہونے والا نہیں۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہم اسے پہچانیں، یعنی گویا مولائے کائنات کے بعد ہمیں رک نہیں جانا ہے۔ جناب سیدہ کی شہادت کا مطلب ہے کہ مولائے کائنات کے بعد رک نہیں جانا ہے۔ آؤ پہچانو کون ہے جو تمہیں اللہ کے دین تک پہنچائے گا، وہ سوائے حسن مجتبیٰ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہیں پر معاملہ رکے گا نہیں، اس کے بعد پہچانو کون ہے جو تمہیں اللہ کے دین تک پہنچائے گا، وہ سوائے حسین شہید کربلا کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کی منزل آئے گی کہ پہچانو کون اللہ کے دین تک پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ اس دین میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، وہ دین تو اپنی جگہ باقی رہے گا، لیکن اس دین سے بہکانے والے اس دین کے نام پر بہت سے دین بنا کر تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ اب چونکہ تمہارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہو پاتی ہے کہ اس صحیح دین کے مقابلے میں بنائے ہوئے دینوں کو پہچان سکو، لہذا تمہیں ایک امام کی ضرورت ہے جو تمہیں صحیح دین بتائے اور غلط دینوں سے محفوظ رکھ سکے۔ دین تو مکمل ہو گیا، لیکن ایک بتانے والے کا بھی ہونا ضروری، وہ امام ہوگا۔ اب سوال ہے، بہرحال آپ کے سامنے بات ہے کہ یہ بات تو 11 امام تک مکمل ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ہر امام اللہ کے دین تک پہنچانے والا ہے، لیکن میرا سوال نوجوانوں سے ہے کہ جب غیبت کا زمانہ ہو، جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر آج پہچاننا ہو کہ غدیر میں کون سا دین مکمل ہوا اور اس غدیری دین کے مقابلے میں کتنے دین بنائے گئے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ہم لوگ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بھائی نوجوانوں سے میں سوال ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ آج جو غدیر میں دین مکمل ہوا تھا اللہ والا، اور اس کے مقابلے میں بہت سے لوگوں نے دین بنا لیے، اس میں فرق کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ پہچان سکتے ہیں؟ بھائی دنیاوی معاملہ ہو تو شاید آدمی اس کو کھیل بنا کے کہے کہ ہاں ہماری سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جب الہی معاملہ ہو تو پھر ہر ایک نہیں پہچان سکتا ہے۔ جب غدیری دین ہو، اور ایک جملہ عرض کروں گا، جب غدیری دین اور غدیری شریعت کی بات آئے تو غدیری دین اور غدیری شریعت کا تعلق صرف مادیات سے نہیں ہوتا ہے۔ جب مادیات سے نہیں ہے تو صرف مادہ پرست افراد اس غدیری دین کو سمجھ جائیں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس غدیری شریعت کو سمجھنے کے لیے روحانیت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی چونکہ آج ایک سوال یہ تو ہوتا ہے، بھائی ہم جا کر کتابیں پڑھ لیں، اب تو ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی ترجمہ ہو ہی گیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ ہم جا کر دیکھ لیں کون سا غدیر میں دین مکمل ہوا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ غدیری دین الہی دین ہے، وہ خالی کتابیں پڑھنے سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ غدیری دین خالی پڑھنے سے سمجھ میں آنے والا نہیں، یقین رکھیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے 4 کتابیں پڑھ لی، آ کر ممبر سے آپ کو غدیری دین بتا دیں گے۔ اس غدیری دین کو سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک ذہن و دل پاک نہ ہو، دین اہل بیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا کتاب خانہ موجود ہے، بھائی کتاب خانے میں کتابیں پڑھ دینے سے آپ کو شریعت اہل بیت سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ شریعت آل محمد کو سمجھنے کے لیے ایک طرف علم کا ہونا ضروری ہے،
دوسری طرف طہارت و پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے. جب طہارت و پاکیزگی ہوگی تب آپ کو غدیری شریعت سمجھ میں آئے گی. یہ دنیاوی شریعت نہیں ہے کہ 2-4 کتابیں پڑھ کے سمجھ میں آ جائے. لہذا جب طہارت و پاکیزگی ضروری ہے تو غدیری شریعت وہی بتا سکتا ہے جس کی نمازیں نہ چھوٹ رہی ہوں. غدیری شریعت وہی بتا پائے گا جو غیبت نہ کر رہا ہو. غدیری شریعت وہی بتا سکتا ہے جو مکاریاں نہ کر رہا ہو. غدیری شریعت وہی بتا سکتا ہے جو فتنہ و فساد نہ پھیلا رہا ہو. غدیری شریعت وہی بتا سکتا ہے جو مومنین کے درمیان پھوٹ نہ ڈال رہا ہو. غدیری شریعت وہی بتا سکتا ہے جو پہلے خود عمل کر رہا ہو. غدیری شریعت وہی بتا سکتا ہے جس کے ذہن اور قلب میں طہارت و پاکیزگی پائی جاتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اتنی کتابیں پڑھ لی. بھائی 1 لاکھ کتابیں پڑھ لی ہوں. کتابیں پڑھنا بھی ضروری ہے اور کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ طہارت و پاکیزگی بھی ضروری ہے. اور چونکہ یہ شریعت کھیل نہیں ہے کہ ہر ایک سمجھ لے. اگر ہر ایک سمجھ لیتا تو رسول کریم قرآن کے ساتھ عالم قرآن کو بتا کرنا جا رہے ہو. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. واہ واہ واہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک معیار ہے قرآن کا. قرآن کا ترجمہ کر لینا تو ہر عربی ملک میں کام کرنے والا بھی شاید بعض الفاظ کا ترجمہ کر لے. تو ترجمہ کر لینا اور ہے, اس کے مطلب کو سمجھنا اور ہے. جب مطلب کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے تو ایک بات عرض کروں گا, جب مطلب کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد کلام اہل بیت ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. احادیث رسول ہیں, واہ اخبار و روایات ہیں. واہ. یعنی اخبار و روایات یعنی معصومین کے کلام. اسی اخبار سے بعض لوگوں نے اخباری بنانے کی کوشش کی, یعنی دین سے دور کرنے کے لیے. جہاں بہت سے کھیل ہوئے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیسے ہم غدیر سے دور ہو جائیں, کیسے ہم ولایت سے دور ہو جائیں, کیسے اہل بیت سے دور ہو جائیں. جہاں بہت سی چیزیں نکالی گئیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اب ظاہر سی بات ہے تاریخ لوگوں کے سامنے تھی کہ آدمی خالی اسلام کے نام سے دھوکہ کھا گیا, ورنہ حقیقی اسلام کے مقابلے میں کوئی اور دین بنایا گیا ہوتا تو لوگ دھوکہ نہ کھاتے. نام وہی باقی رکھا گیا, اندر سے حقیقت کو بدل دیا گیا. تو جب دنیا دیکھ چکی تھی کہ نام باقی رکھنے کے نتیجہ کیا ہوا ہے تو ہر زمانے میں لوگوں نے حق کا نام باقی رکھا ہے, اندر سے حقیقت کو بدلنا چاہا ہے. اب اس دھوکے میں نہ رہیے کہ نام تو حق کا لیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے ٹائٹل حق کا ہو. اندر جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی حقیقت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے. بھائی اگر کوئی مسجد زرار پہ مسجد کا بورڈ لگا دے تو وہ قابل احترام نہیں ہو جاتی ہے. نہیں, بہرحال یہ دیکھا جاتا ہے کس نیت سے بنایا گیا ہے. تو کبھی کبھی مقدس لفظ کے لیے بھی نیت کو دیکھا جاتا ہے, الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا ہے. دھوکہ وہی لوگ کھاتے ہیں جو خالی الفاظ کو دیکھتے ہیں. دھوکے سے وہی لوگ بچتے ہیں جو الفاظ کے ساتھ ساتھ نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں. ہمیں خالی الفاظ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ نیت کو بھی دیکھنا ہے. بس ختم کیا. بہرحال بات بہت طولانی ہو گئی کہ آج بھی ہمارے ہاں یہ ہمارا فریضہ حضرت زہرا کی سیرت و زندگی میں ہے کہ کون ہمیں حق تک پہنچا سکتا ہے, کون غدیر سے وابستہ کر سکتا ہے. اگر آج کے زمانے میں کوئی نہ ہو تو ایک نقص ہماری طرف سے ہو سکتا ہے. ہمارے لیے چونکہ کمی ہے, جب صلاحیت نہیں ہے تو پھر کیسا غدیری نظام ہے بھائی. الہی نظام کیسا ہے کہ اللہ نے ہر زمانے کے لیے محافظ کا انتظام نہیں کیا ہے. صحیح ہے 12 اماموں کی شکل میں محافظ کا انتظام کیا ہے, لیکن 11 اماموں کے زمانے میں تو لوگ امام تک پہنچ سکتے تھے. جب آج ہم غیبت کے زمانے میں امام تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم یا تو یہ کہیں کہ الہی نظام میں کوئی کمی پائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو محروم نہیں رکھا گیا اور کچھ لوگوں کو محروم رکھا جا رہا ہے. نہیں, ہر زمانے میں اللہ نے ہمارے لیے حق تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے, اور یہی تو حضرت زہرا نے قربانی کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری پہچانو کون تمہیں حق تک پہنچا سکتا ہے. آج کے زمانے میں یہ ذمہ داری ادا کرنا کون ہے جو ہمیں حق تک پہنچا سکتا ہے. یقین رکھیے غیبت کے زمانے میں جو ہمیں حق تک پہنچا سکتا ہے وہ یہی ہمارے علماء و مراجع ہیں. جزاک اللہ. واہ 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 واہ. امیر مومنین کی دشمنی کا راز ہی یہی تھا بے شک. واہ. کہ علی رہیں گے تو الہی دین باقی رہے گا. علی کے ہوتے ہوئے الہی دین پہ آنچ نہیں آ سکتی. غیبت کے زمانے میں علماء و مراجع کی مخالفت کا راز ہی یہی ہے. یہ نظام باقی رہے گا تو غدیری شریعت باقی رہے گی. دنیا والوں کو پتا ہے کہ یہ باقی ہے تو غدیری دین باقی ہے. لہذا جیسا امیر المومنین کی مخالفت کر کے درمیان سے ہٹانے کی کوشش ہوئی, ویسے آج بھی پوری کوشش یہ نظام ہٹا دیا جائے
تاکہ ہم غدیری شریعت کو اپنے حساب سے بدل سکیں. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. واہ لیکن الہی نظام ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. واہ. لیکن